آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بےکس پناہ میں حب نبوی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند درود شریف اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اپنے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس عمل کے لیے، کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں اس عمل سے پہلے ہمارا انٹینشن درست ہونا ضروری ہے۔ بغیر انٹینشن کے یا بغیر نیت کے کوئی بھی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہمارے ارادے ہوتے ہیں، اسی ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ آپ جمعہ کا دن ہے، آپ نے کل سے ارادہ کر لیا، نیت آپ نے کل سے کر لی کہ کل جمعہ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کرنے کے بعد مسجد میں جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عمل سے پہلے آپ نے نیت کی۔ نیت جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئے اور زبان سے ادا کیے، نماز سے پہلے بعض لوگ دیکھیے گا عربی میں نیت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، مگر در حقیقت نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کا تعلق باطن سے ہے اور عمل کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جو آپ نیت کر رہے ہیں دل میں، وہ ریئیکشن کی شکل میں آپ عمل سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ نیت آپ کی کل سے تھی یا ہفتہ بھر پہلے سے ہوگی یا آج صبح آپ نے کی ہوگی کہ نماز ہم بڑی مسجد میں پڑھیں گے، یہ نیت آپ نے کر لی، ابھی عمل شروع نہیں ہوا اور ابھی بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں نیت کر کے بیٹھے، ابھی عمل آپ نے کیا نہیں۔ اسی نیت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نیت بہت اچھی کی ہے، اور فرمایا گیا کہ نیت اور عمل میں تعلق کیا ہے، ریلیشن۔ ایک چیز ہے نیت یعنی انٹینشن، ارادہ، اور دوسری چیز ہے عمل۔ تو اس نیت اور عمل کے مابین تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ عمل کی قبولیت کے لیے اور عمل کو مقام اور مرتبہ عطا کرنے کے لیے انٹینشن کا درست ہونا ضروری ہے۔ انٹینشن اگر آپ کی درست ہے، نیت اگر آپ کی خالص ہے، بہتر ہے، تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پیمانہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، پیمانہ پہلے نیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اصل کسی چیز کی جو اہمیت ہے وہ نیت کی ہے، جس کو کنٹم آف ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ مقدار، کنٹم آف ڈیڈ، ڈیڈ کہتے ہیں کار کو، کام کو۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں جو آپ عمل کریں گے، اس عمل سے پہلے آپ کی نیت کو درست ہونا ضروری ہے، نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے بعض علماء اور بعض صلحاء اور بعض اصفیاء عمل کی جو تربیت دی جاتی ہے، ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کیسے عمل کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے خیرات کرنا ہے،
درست ہوگی؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، چونکہ عمل تو لوگ دیکھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، نیت لوگ نہیں دیکھیں گے، نیت اللہ دیکھے گا، چونکہ نیت کا تعلق باطن سے ہے اور اللہ باطن کو دیکھتا ہے، عام انسان نہیں دیکھ سکتا، عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے تعلق سے کہ نیت المومن خیر من عملہ، حدیث شریف ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے۔ اب اس چیز کو اور سمجھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا، ہمہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، عزم مصمم کرنے کو، یعنی اس نے یہ طے کر لیا کہ یہ عمل ہم کو کرنا ہی ہے، من ہم بحسنۃ، جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا، نیت کی، فلم یعملھا، مگر کسی چیز کی وجہ سے، کوئی رکاوٹ کی وجہ سے وہ عمل کر نہیں پایا، مگر اس نے نیت پختہ کیا، ارادہ اس کا ایک دم مضبوط تھا کہ ہم کریں گے یہ عمل، نیکی کریں گے، خیر کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے بیچارہ وہ عمل کر نہیں پایا، لم یفعلھا، وہ کر نہیں پایا، لم یعملھا، وہ کر نہیں پایا وہ عمل، تو فرمایا گیا کتبت لہ حسنۃ، اللہ صرف نیت کرنے کی وجہ سے اس کے نام عمل وہ نہیں لکھ دے گا۔ سمجھ گئے؟ عمل سے بہتر نیت کیوں ہے، یہ حدیث سے سمجھیے، کتبت لہ حسنۃ، ابھی اس نے بیچارہ عمل کیا ہی نہیں ہے، مگر نیت خالص کی، ارادہ مضبوط تھا، پختہ ارادہ کر کے بیٹھا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، اللہ نے توفیق نہیں، بیچارہ نہیں کر پایا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا، فرمایا گیا کتبت لہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی، صرف نیت کی ایک نیکی، عمل نہیں ہوا، صرف نیت کی اس نے، اور اس نیت کی ایک نیکی اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ اب جب وہ عمل کرتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ، جب وہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے پر، اس کو ایک عمل کرنے پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک عمل کرنے پر 10 گنا نیکی اس کے نامہ اعمال میں، اس کے عمل کے رجسٹر میں لکھ دی جاتی ہے، 10 نیکی۔ اور فرمایا گیا، اچھا یہ جو نیکی ملتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ 10 سے لے کے 700 تک اس کے نیکی، اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، صرف 10 ہی نہیں، عمل ایک ہے اور کسی کو 10 مل رہا ہے، کسی کو 100 مل رہا ہے، کسی کو 200 مل رہا ہے، کسی کو 700 مل رہا ہے، اور کسی کو اضافہ مضافہ کے تحت 700 سے بھی زیادہ مل رہا ہے، عمل ایک ہے۔ الف لام میم، اگر اس کی آپ نے تلاوت کی تو الف کی ایک نیکی یعنی 10 مان لی، چونکہ ایک نیکی جو آپ کر رہے ہیں اس کو 10 گنا بڑھایا گیا، تو الف جب آپ نے زبان سے ادا کیا 10 نیکی، لام کہا 10 نیکی، میم کہا 10 نیکی، کتنے ہو گئے 30۔ تو کسی کو الف لام میم کہنے پر 30 نیکی، اور کسی کو اس 30 یعنی اس عمل کو کرنے پر 100 نیکی، اور کسی کو 700، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عمل تو 5 لوگوں نے ایک ہی کیا، عمل ایک ہی، الف لام میم اس شخص نے بھی کہا، الف لام میم اس شخص نے بھی کہا، الف لام میم تیسرے شخص نے بھی کہا، الف لام میم چوتھے شخص نے بھی کہا، یا ایگزامپل کے طور پر آپ نے کوئی نیک کام کر دیا، رفائی کام کر دیا، لوگوں کے لیے آپ نے کچھ صفائی کر دی، مسجد میں ہر لوگ آ کے نماز پڑھتے آتے ہیں نا، اب یہ ذمہ داری تو خالی مؤذن کی ہے نہیں، یہ ذمہ داری پورے قوم کی ہے۔ اللہ کے بارگاہ اور اللہ کے دربار کو صاف کرنا کتنی اونچی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذمہ داری صرف مؤذن پر عائد نہیں ہوتی، نیکی تو ہر شخص چاہتا ہے نا، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ تو اب یہاں بتائیے، ایک شخص آیا اس نے نالی صاف کر دی، ایک شخص آیا کسی دن جمعہ میں اس نے بھی نالی صاف کر دی، یا باہر میں جھاڑو دے دیا، عمل دونوں کا، تینوں کا، چاروں کا، پانچوں کا سیم ہے، مگر نیکی سیم نہیں ہے، نیکی سیم نہیں ہے، کسی کو 100 مل رہا ہے، کسی کو 700، اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ
सबकी जुदा जुदा है, इरादा सबका जुदा जुदा है। जो नियत एक नूर है, नियत अमल से पहले हम नियत करते हुए एक नूर है, और ये नूर किसी को चिराग की शक्ल में मिलता है। ये नूर किसी को, अब चिराग में कितनी रोशनी होगी? एक चिराग जलाइएगा तो क्या पूरी मस्जिद रोशन हो जाएगी? नहीं होगी। तो किसी को जो नियत, जो इरादा वो कर रहा है, उसके पास जो रोशनी है वो चिराग के मानी है, यानी उसकी नियत चिराग के मानी है, और किसी की लालटेन के मानी है। अब रोशनी चिराग की लालटेन तो उससे ज्यादा है ना रोशन, उससे ज्यादा रोशनी देगी। और किसी की नियत बल्ब और ट्यूब की तरह है, और किसी की नियत शम्स की तरह और कमर की तरह है, यानी सूरज और चांद की तरह है, जो पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। तो ये आपकी नियत पर डिपेंड होगा कि आपकी नियत जैसी होगी, उसका अज्र और उसकी उजरत जो है उसी एतबार से आपको दी जाएगी। अमल सेम है, उसकी जो उजरत है, उसकी जो नेकियां हैं वो जुदा जुदा है, हमारी नियत की वजह से, हमारे इखलास की वजह से। और जिसकी नियत पुख्ता होगी उसका अमल अल्लाह की बारगाह में वैसे ही तरक्की करेगा। जिसकी नियत मजबूत और मुखलिस होगी, इखलास के साथ होगी, अल्लाह की बारगाह में उसका अमल भी वैसे ही मंजिलत और मकाम उसको दिया जाएगा, उसकी नियत की बुनियाद पर। इसीलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल की कबूलियत का दारोमदार आपकी नियत पर है। पहले इंटेंशन को दुरुस्त करो, अमल तो बाद में है। यहाँ तो नियत करने ही से नेकी मिल जा रही है, अमल कर लिया तो और 10 नेकी। तो इसलिए हम इबादत तो करते हैं, इबादत तो आसान ही करते हैं, मगर इबादत से पहले उस इबादत की जो नियत है वो खालिस होना चाहिए। वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो महज अल्लाह के लिए होना चाहिए। वरना आप जो काम करते हैं फरिश्ते उस काम को लिख लेते हैं, और लिख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करते हैं, और वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा फलां शख्स, तेरा फलां बंदा ने ये नेक काम किया है। वो लिख के पहले ले जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, वहाँ अल्लाह के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो उसने काम किया है उसको मिटा दो, सुनिए गौर से, मिटा दो, और ये लिख दो। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह ये तो फलां नेक काम किया है, आप ये मिटवा क्यों रहे हैं और ये क्यों लिख रहे हैं? आप अल्लाह ने फरमाया कि उसकी नियत ये नहीं थी, बज़ाहिर लग रहा था कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, जबकि वो ये अमल है अल्लाह के लिए कर रहा था। उसकी नियत में फॉल्ट, उसके इरादे में नक्स, लिहाजा बज़ाहिर लग रहा है कि ये अल्लाह उसके रसूल के लिए दीन का काम कर रहा है। फरमाया नहीं, एक शख्स है गया जंग में, जंग करने के लिए गज़वा में, और उसने लड़ते लड़ते जो है कि उसकी नियत में क्या थी? उसकी नियत में थी कि हम काफिर को मारेंगे, और काफिर का चूंकि पहले क्या होता था कि जब आप कत्ल करेंगे और जो है कि जंगें होंगी तो उसके नतीजे में माले गनीमत आता था। तो माले गनीमत के तलब में अगर उसने ये जंग की है, माले गनीमत यानी उसका इरादा ये था कि हम काफिर को मारेंगे तो हमें बहुत सारा माल और गधे मिलेंगे, क्योंकि गधा सरमाया था। गधा क्या था? सरमाया समझते हैं ना, वो कैपिटल था लोगों के लिए। तो उसकी नियत गधे की थी कि हमें गधा मिलेगा अगर मार देंगे। और अच्छा काम कैसा है? काम तो बहुत अच्छा है भाई, नेक काम कर रहा है ना वो तो जंग लड़ रहा है अल्लाह के लिए। अल्लाह उसके रसूल के लोग यही ना समझेंगे कि जंग करने गया अल्लाह उसके रसूल के लिए, कुफ्र को खत्म करने गया है, इलाही कलमतुल्लाह को आम करने गया है, मकसद मगर उसकी नियत अलग है। तो फरमाया गया हदीस में उसको कहा जाएगा कतीलुल हिमार, शहीद नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कतीलुल हिमार। कतील कहते हैं शहीद होने को, और हिमार माने गधा, यानी गधा की शहादत। गधे को मारकर यानी उसको मारकर जो उसने गधा अर्ज किया है, गोया कि इसकी नियत गधा हासिल करना था, इसीलिए उसको अल्लाह का शहीद नहीं कहा जाएगा, उसको कतीलुल हिमार कहा जाएगा। तो अब देखिए हर आदमी ये समझ रहा है कि वो जंग कर रहा है, गज़वा कर रहा है, मगर अल्लाह ही नियत जानता है। क्योंकि अमल पर नजर हमारी और आपकी है, हम तुरंत फैसला करते हैं, किसी के भी जाहिरी अमल को देखकर हम फैसला कर देते हैं। क्योंकि भाई हम तो अंधे हैं, हमें तो बातिन नजर नहीं आता, तो हम तो जाहिर पे फतवा लगाएंगे, वो भी जाहिर पे फतवा लगाता है, तुरंत फतवा लगा देगा। अरे ये भी तो देखो उसके दिल में क्या है, इसीलिए दिल में तो देख नहीं सकते,
اس کی نیت میں کیا ہے یہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے فرمایا گیا سکوت اختیار کرو۔ ایاکم الظن، بدگمانی سے بچو کہ یہ اس لیے کر رہا تھا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ وہ عمل اگر کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، 5 وقت بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اب کوئی شخص آیا ہے دیکھا تھوڑا ارے دکھاوا کرتا ہے، یہ روز بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، مغرب میں پڑھتا ہے کہ سب ہم کو دیکھ لیں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے اس کے دل میں دیکھا تھا جب حضرت عمر نے اس کافر کو جب شہید کرنے کی کوشش کی تو وہ کلمہ پڑھنے لگا جنگ کے دوران، اور جب کلمہ پڑھنے لگا پھر بھی حضرت عمر نے اس کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول وہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو دیکھا تھا، تم نے اس کے دل کو دیکھا، فیصلہ تو اللہ کرے گا نا، اعمال کا فیصلہ تو وہ کرے گا، جس کے جو اعمال ہوں گے اعمال کے نتیجے پر فیصلہ اللہ کے بارگاہ میں ہوگا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فلاں شخص دکھاوے کے لیے کر رہا ہے؟ ہم اگر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں گے تو آپ کہیں گے دکھاوا کر رہا ہے، آپ کو کیسے معلوم کہ میرے دل میں کیا ہے؟ فتوا لگاتے ہیں لوگ، دکھاوا آپ کیسے جان گئے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، آپ کہیں گے دکھاوا کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو خراب مت کیجیے، اپنی نیکیوں کو خراب مت کیجیے۔ آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے، نہیں پڑھنا مت پڑھیے، مگر فیصلہ صادر مت کیجیے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر پڑھ رہا ہے، سلام اگر نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ آپ کے فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے کہ کتنا آسان ہے نا فتوا لگانا۔ وہ نہیں پڑھا، فتوا لگا دیا، ارے یہ گستاخ رسول ہے، کیسے معلوم ہوا، کیسے جان گیا؟ تو تھوڑا فلیکسیبلٹی لائیے اپنے اندر، ذہن کو تھوڑا بدلیے، اپنے ذہن کو تھوڑا جمہوری بنائیے۔ یہ کیا مکمل اسٹریم لیول پر چلے گئے، شدت اختیار کر لیا؟ بھائی یہ عمل نوافل کا درجہ رکھتا ہے، مستحب اور بہتر کا درجہ رکھتا ہے، اس میں آپ کسی کو ٹارگیٹ کر کے فتوا نہیں لگا سکتے۔ اب یہ بات اگر مولانا صاحب کا دیں گے تو مولانا صاحب بھی دیوبندی ہو گئے، وہ بھی وہابی ہو گئے، وہ بھی شیعہ ہو گئے۔ اہل بیت کا ذکر کیا، مولا علی کی شان بیان کی تو مولانا صاحب کیا ہو گئے؟ شیعہ ہو گئے۔ کیا ظلم ہے بھائی؟ کیا یہ شیعوں نے ٹھیکہ رکھا ہے، لے کر رکھا ہے؟ مولا علی کی شان مسلم اور بخاری میں بھری پڑی ہے، اٹھا کے دیکھیے، مگر اگر ذکر کر دیا تو شیعہ ہو گئے۔ یہ آپ نے طے کیسے کر لیا کسی کے اوپر فیصلہ کرنا؟ اللہ نے کہا آپ امت وسط ہیں اور ہم ڈویژن کر رہے ہیں عقائد کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی نگاہ ہو گئی۔ کیا ہے؟ امت وسط ہیں، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر تھامو اور مضبوطی سے تھامو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ اس تفرقہ بازی میں امت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو نیت درست ہونی چاہیے آپ کی عمل سے پہلے۔ فرمایا گیا حدیث شریف میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کا عمل چھوٹا ہی صحیح، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں عمل کو قبول کروانے کے لیے بڑا بڑا کام کرنا پڑے گا، ضروری نہیں۔ بڑا کام اور چھوٹا کام، بڑا عمل اور چھوٹا عمل، یہ ہم اور آپ طے کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کیٹیگرائز ہوتا ہے نا، وہ آپ کے چھوٹے اور بڑے عمل کی بنیاد پر نہیں، آپ کی نیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب قربانی کے وقت میں چاہے آپ 5 لاکھ کا جانور لے کے آئیں اور ایک شخص 1.5 لاکھ کا لے کے آئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ 1.5 لاکھ والے کی نیت کیسی ہے اور 5 لاکھ والے کی نیت کیسی ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں ایک کھجور صدقہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اور ممکنات میں سے ہے کہ آپ کی یہ ایک کھجور جو اللہ کی بارگاہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، اگر خالص نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، خالص نیت کے ساتھ، تو یہ کھجور کا عطا کرنا ان کے بڑے بڑے جانور کو خیرات کرنے اور صدقات کرنے سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، جس کی نیت میں فالٹ ہے۔ کیونکہ ہم تو فیصلہ ظاہر کرتے ہیں، فلاں آدمی، ارے مت پوچھیے بھائی، اس نے تو 5 دن لگاتار جانور کو اس نے ذبح کیا، اور ہم غریب آدمی بیچارے صرف بقرعید کی 1 تاریخ کو ایک بکرا ذبح کر دیا 5000 کا۔ تو ہم یہ جو کمیت ہے نا، یہ کوانٹم آف جو ڈیڈ ہے نا، یہ جو مقدار ہے، یہ ہم طے کر رہے ہیں، اللہ کی تھوڑی دکھے گا۔ اللہ کے ہاں تو آپ کی نیت پہنچے گی کہ آپ یہ کھجور دے رہے ہیں کس نیت سے دے رہے ہیں۔
ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں کسی نیت سے کر رہے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, سجدہ ریز ہو رہے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگ آپ کو نمازی کہہ کے چڑھاتے ہیں, یا خوشن بدگمانی سے بچو. اگر وہ یہ عمل کر رہے ہیں آپ خائف مت ہوئیے, آپ آئیے اللہ کی بارگاہ سجدہ ریز ہوئیے اور نیت کو صاف کر کے آئیے. اور ایک اور چیز ہے, شیطان چونکہ عدو مبین ہے, کھلا ہوا دشمن ہے, ایسا نہیں ہے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرے گا صرف معصیت میں ڈال کے, ایسا نہیں ہے. شیطان ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے, شیطان ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اس کو معلوم ہے. وہ آپ چونکہ اس کا مقصد ایک ہے, شیطان کا مقصد ایک ہے. کیا ہے وہ مقصد بتائیے آپ سے کوئی, شیطان کا مقصد کیا ہے ہم کو لے کر بتائیے, ہے معلوم شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد ایک ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے اللہ سے کہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا, تیرے تمام بندوں کو لے کے جاؤں گا. اس کا مقصد صرف جہنم میں پہنچانا ہے بس. اب وہ چاہے آپ کو نیکی کر کے پہنچا دے. اب آپ سوچیے گا نیکی کر کے کیسے پہنچائے گا؟ جی زیادہ تو نیکی کروا کے ہی پہنچائے گا. سن لیجیے اور واضح کر دوں, زیادہ آپ کو عمل کروا کے لے جائے گا اپنے ساتھ, چلو میرے ساتھی ہو گئے, تو معصیت کرا کے بھی لے کے جائے گا. تو یہ ہوگا کیسے؟ آپ کی نیت پر حملہ کرے گا, آپ کی نیت پر حملہ کرے گا. اور کہے گا نماز پڑھتے ہو نا پڑھو, نفل بہت پڑھتے ہو نا پڑھو. ہم آتے ہیں کیسے, کو دیکھو کیسے برقراتے ہیں, نماز پڑھیے گا اور نماز میں آپ کے مائنڈ میں فتور ڈال دے گا, نماز کی انانیت ڈال دے گا. کیوں ڈال دے گا؟ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگیں گے. آپ سمجھ ایسا ہوتا ہے نا, آپ ہر آدمی اگر اپنا خود کا انالائسس کرے, تجزیہ کرے, تو وہ کہے گا, سوچے گا کہ آپ جب راستے میں چلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی, شیطان ڈالتا ہوگا کہ فلاں شخص سے ہم بہتر ہیں, اب تو 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو تو جا ہی نہیں رہے. یہ تصور کرنا بھی یہ شیطان ہے جو آپ کی نیت پر حملہ کر رہا ہے. یہ آپ نے اس کو یہ کیسے سوچ لیا؟ اس کا معاملہ ہوا, اللہ سمجھے گا اس سے. ہاں آپ اس کو مسیح کی طرف بلائیے, مگر اپنے سے کمتر مت سمجھیے. جس دن اس بے نمازی کو آپ اپنے سے کمتر سمجھ گئے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, وہ میرا مسلمان بھائی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, اگر آپ نے اس کو کمتر سمجھ لیا, آپ نے اپنا خسارہ کر دیا. حضرت خواجہ بن نواز نے فرمایا, آج کل تو بہت سارے ولی گھومتے ہیں, ولایت کی سب سے بڑی علامت بتائی, ولایت کی علامت شناخت کہ اللہ کا ولی کون ہوگا. خواجہ بن نواز نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا جو اپنے آپ کو پورے کائنات میں سب سے کمتر سمجھے, سب سے کمتر سمجھے. آج ہم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں, دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ شرابی ہے, وہ کبابی ہے, وہ جواری ہے, وہ نہ جانے کیا کیا ہے. آپ فیصلہ کر لیجیے, حدیث شریف میں آیا ہے, سن لیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ہے, اگر اس کی قسمت میں جنت ہم نے لکھی ہے, جنت ہم نے اگر اس کی قسمت میں جنت لکھی ہے, وہ زندگی میں چاہے جیسا بھی عمل کر رہا ہو, آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ جاری کر دوں گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور یہ جنت میں جائے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل بن جائیے. سن لیجیے, اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ بے عمل بن جائیے. چونکہ میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جو آپ کا اعمال ہے, آپ کا اعمال دیکھ کے دوسرے آدمی آپ پر آپ کی گواہی دیں گے, فلاں آدمی ایسا تھا, اور تعداد بڑھ جائے گی تو اس پر فتویٰ ہو جائے گا جہنم کا. میں نے سنایا ہے وجبت وجبت وجبت, کیا مطلب ہے اس کا, آپ لوگ سب جانتے ہیں. تو فرمایا گیا وہ جو گناہ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا رحیم ہے, وہ رحمان دنیا ہے, رحیم آخرت ہے, وہ جس کی چاہے مغفرت کر دے, وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے, وہ میرا رب ہے, وہ جس پر چاہے اپنی فضیلت حاصل کرے. ہم اور آپ کون ہیں؟ اختیار کس نے دیا؟ یہ اللہ ہے, وہ رب ہے, وہ جسے چاہے معاف کر دے. اگر بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے, صدق دل سے توبہ, یہ نہیں کہ ابھی توبہ کر لیا بعد پھر وہ گناہ کر رہے, یہ ارادہ نہ ہو, پختہ عزم مصمم ہو کہ ہم یہ نہیں کریں گے, یہ گناہ نہیں کریں گے. اگر یہ مکمل تائب ہو کر اپنے آخری وقت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں, اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر وہ تائب ہوتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے گا. اور فرمایا گا ایک شخص ہے, زندگی بھر اس نے نیکی کی,
اچھا کام کیا، خیر کا کام کیا. یہ حدیث شریف ہے. ہم نے اس کی قسمت میں جہنم لکھا تھا، آخری وقت پر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا اور وہ دخول فی النار ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا اپنے اس عمل کی بنیاد پر. کیا آخری وقت میں اس نے ایمان، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. تو اسی لیے توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے. عمل پر دیکھ لگا کے مت بیٹھیے، نماز پڑھیے، خوب پڑھیے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیے. اس جد مختلف کہ جتنا نماز پڑھیے گا اللہ اتنا قریب کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ عاقبت بالخیر کی دعا مانگیے، عاقبت بالخیر کی دعا مانگیے، کیونکہ سارا معاملہ اینڈ پر ہے. آخر میں روح جب نکلتی ہے نا، شیطان حملہ کرتا ہے. تو اس وقت اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو نعمہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو گاڑی پھنس جائے گی، عبادت کر کے بھی پھنس جائے گی. اس لیے اپنی عبادت پر غرور نہ کر کے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید کیجیے. اور اس بنیاد پر یہ تصور مت کیجیے کہ میرا عمل مجھے جنت پہ پہنچائے گا. عمل نہیں، بلکہ رسول اللہ کی شفقت اور اللہ کی رحمت آپ کو جنت پہ پہنچائے گی. عمل ضروری ہے، عمل فرض ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. یہ شکر گزار بندی کی علامت ہے. نافرمانی نہیں کرنا ہے، حرام خوری نہیں کرنا. حرام خوری یہ بھی ہے کہ اللہ کا کھائیں اور اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائیں، یہ بھی حرام خوری ہے. حرام خوری یہ نہیں کہ صرف حرام مال کھا لیا. حرام خوری یہ بھی ہے کہ اللہ کا رزق کھائیں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھائیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں. اور جمعہ میں صرف آئیں. اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جمعہ میں، نہ عصر میں نظر آئیں گے، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں. کیوں؟ غور کرنے کا مقام ہے. قیامت قریب نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ یہی حال ہوگا. لوگ مسجدوں سے دور ہوں گے، لوگ علم سے دور ہوں گے، لوگ دین سے دور ہوں گے، تو قیامت تو آنے گی. جب روئے زمین پر ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. تو کیسے ہوگا؟ پہلے لوگ مرتد ہوں گے. اور مرتد کب ہوں گے؟ جب دین کا علم نہیں ہوگا، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوگی، حق اور باطل کو ہم ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، تو گمراہی تو طے ہے. تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے ہدایت دے، اور ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. شیطان کے چنگل سے میری حفاظت فرمائے، شیطان کے حملے سے میری حفاظت فرمائے، اس کی نظر بس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہونا چاہیے. اور یہ طے کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، مکمل آئیں. فرمایا میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، کہ تمہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کس طرح؟ اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر کے، مخلصین لہ الدین حنفاء. اور آگے فرمایا گیا کس طرح اخلاص کس طرح ہونا چاہیے. حنفاء، حنیف کہتے ہیں ہر چیز سے کٹ کر، منقطع ہو کر اللہ سے جڑ جانے کو حنیف کہتے ہیں. اسی لیے جب وہ حضرت ابراہیم کو جو خلیل اللہ فرمایا گیا نا، قرآن میں ان کو حنیف کہا گیا ہے. قرآن میں حضرت ابراہیم کو حنیف کہا گیا ہے. تمام مذاہب سے دور ہو کر ایک مذہب کو فالو کرنا اور اس مذہب پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنا، یہی دین حنیف ہے، ہر چیز سے کٹ کر. اور قرآن میں سورہ مزمل میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. حنیف کی تشریح، حنفاء کی تشریح قرآن میں سورہ مزمل میں موجود ہے. فرمایا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تم کس طرح رہو دنیا میں، اللہ کی عبادت کس طرح کرو. وَتَبَتَّلْ، لوگوں سے کٹو. کٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ شادی بیاہ بند کر دو، ربانی اختیار کر لو. حدیث قرآن کا غلط مطلب نہیں سمجھنا ہے، صحیح مطلب سمجھنا ہے. عبادت کے معاملے میں دو لوگوں سے کٹنا ہے، عمل کے معاملے میں لوگوں سے کٹنا ہے، اور خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور تبدیلا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دینا. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنا اور آخرت کی محبت اپنے دل میں ڈال دینا، یہ ہے تبدیلا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مکمل یکسوئی کے ساتھ ہر چیز سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا نام ہی تبدیلا ہے. تو اس پر عمل ہونا ضروری ہے. قرآن نے فرمایا آگے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، پہلے نیت بتائی کہ پہلے آپ حنیف بنیے، پہلے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ
इलैहि तब्दीला का मिस्दाक बनिए। उसके बाद फरमाया गया वो युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात, अमल बाद में, पहले नियत अल्लाह ने दुरुस्त करवाई कि आप खालिस होकर के आइए, नियत को पाक करके आइए, साफ करके आइए। उसके बाद जब अमल कीजिएगा वो युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात, नमाज कायम कीजिएगा, ज़कात दीजिएगा, तो ये अमल आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। और फरमाया वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही सच्चा और पक्का और सीधा दीन है और यही असल है। इस रास्ते से एक तरतीब बताई गई, अमल की तरतीब। ये अल्लाह ने कुरान में अमल की तरतीब बताई है कि अमल करना कैसे है। अमल से पहले नियत को दुरुस्त करना है, उसके बाद जब आप अमल करेंगे तो उस अमल अल्लाह की बारगाह में चाहे जिस मिक़दार का भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में उसको कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए और सबको दुरुस्त कर ले।